اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا. فدیہ یعنی بدل یا عوض. کس کا بدل اور کس کا عوض؟ روزہ نہ رکھنے کا بدل یا عوض. اس کی کچھ شرائط ہیں. فدیہ کون دیتا ہے؟ ضعیف مرد یا خاتون، زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا افراد، حاملہ خاتون، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی. کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ آج اس سال روزے نہیں رکھ سکتا، جس بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، اگر یہ بیماری طول پکڑ جائے اور اگلا ماہ مبارک آ جائے تو یہ روزے تو قضا نہیں رکھیں گے، یہ روزے قضا نہیں ہیں، لیکن اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہے. یعنی جس بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہوں، اگر وہی بیماری پورا سال آگے تک چلی جائے تو اگلے سال آنے تک اگر بیماری ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ روزے قضا واجب نہیں رہے گی، لیکن فدیہ دینا پڑے گا. ضعیف مرد یا خاتون، وہ خواتین و حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یہ ہر روز کے بدلے میں اپنے ہر روز کے بدلے ایک فدیہ دیں گے، یعنی 750 گرام آٹا دیں گے. 22.5 کلو پورے مہینے کا بنتا ہے. سال کے دوران کسی اور موسم میں، جب کہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے ہیں اور روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کرنا بھی واجب ہوگا، ورنہ نہیں. یہ عام مراجع کا فتویٰ ہے، لیکن آغا سستانی کے نزدیک ان پہ یہ واجب نہیں ہے. زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا افراد، وہ افراد جو پیاس زیادہ لگنے کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ایک دفعہ تو بالکل ممکن ہی نہیں، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایک دفعہ روزہ رکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ بھی ہر روز 750 گرام فدیہ ادا کریں گے. ان کے لیے بھی اگر سال کے دوران کسی اور موسم میں روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کرنا واجب ہوگا، لیکن آغا سستانی کے نزدیک ان کے ہاں بھی قضا نہیں ہے. دیکھیں، وہ بوڑھے لوگ اور وہ پیاسے افراد جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یا وہ پیاسے لوگ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، آغا سستانی کے نزدیک نہ ان پر روزے کی قضا ہے نہ ان پر فدیہ ہے. فدیہ بھی ان پہ واجب نہیں ہے. مکس نہیں ہو مسئلہ. ایک دفعہ روزے کی طاقت نہیں ہے، جو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ بالکل طاقت سے خارج ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. اگر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو نہ روزے کی قضا ہے نہ روزے کا فدیہ ہے. لیکن اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اس صورت میں قضا تو نہیں ہے، لیکن فدیہ ادا کرنا پڑے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ السلام کی محمد و آل محمد. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ رہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے. بار الہ، میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں. میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے. یعنی امام علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ کے فضل پہ امید رکھنی چاہیے.
ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان اعمال کے ذریعے اگر ان اعمال پہ فضل پروردگار نہیں ہو تو یہ اعمال کم از کم اس چیز کا سبب نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں پھر عمل کرے کیوں؟ نہ، وہ حکم خدا ہے، اس کو بجا لانا ہے، اس سے انسان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال پہ مغرور ہوگا کہ میں نے دنیا میں اتنے اعمال کیے، تو اس کے سامنے آپشن رکھا جائے گا کہ تمہیں اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت میں جانا ہے یا فضل پروردگار کی وجہ سے بہشت میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سوچ میں پڑے گا کہ خوب اعمال تو ہے میرے، مجھے تو فضل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اپنے اعمال کی بنیاد پہ جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ عاطف کی آواز ہے کہ اس کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھیں اور میری دنیا کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت، مثلا کھجور کا ایک دانہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھیں۔ کہا کہ جب وہ اللہ کی نعمت کھجور کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور انسان کے اعمال جو ہیں وہ نیچے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کو امام علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ سے صرف اور صرف اس کے فضل کی امید رکھو اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کے بعد دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی سجدے میں، رکوع میں، تو اس کو پورا کر دینا۔ یعنی ہماری نمازیں تو کامل نہیں ہیں۔ وہ کائنات میں ایک ذات ہے جس کی نمازوں کا تو ہمیں نہیں پتہ وہ کس درجے پر ہیں، لیکن ان کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ واقعاً انسان تعجب میں جاتا ہے کہ اس بندے خدا کی، اس موحد انسان کی عبادتیں کس درجے پر ہوں گی جس کی ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ برابر نہیں کہا پیغمبر نے، افضل من عبادت ثقلین۔ تو امیر المومنین وہ ذوات ہیں جن کے اعمال، لیکن ان کو بھی جب دیکھیں تو وہ بھی خدا سے یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت تو کی ہے لیکن حق عبادت تو ادا نہ ہو سکا۔ یعنی وہ ذات ایسی ذات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب کچھ دیکھ کے یہی کہا تھا کہ اللہ یہ سب کچھ میں نے دے دیا تیری راہ میں، اگر تجھے پا لیا تو کچھ کھویا نہیں ہے، لیکن سب کچھ کر کے تجھے نہیں پایا ہے تو کچھ نہیں پایا ہے۔ ماہ رمضان گزر ہے عزیزان گرامی، ماہ رمضان اختتامی مراحل میں ہے، اور اس حدیث معصوم کو پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے اور اس کو دن میں 10 دفعہ ذہن میں دہرائیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے، اور بدبخت ہے وہ انسان کے ماہ مبارک گزر جائے، شبہ قدر گزر جائیں، امیر المومنین کی شہادت گزر جائے، مغفرت کے ایام گزر جائیں، شبہ جمعہ گزر جائیں، دعائے کمیل گزر جائے، دعائے ندبہ گزر جائے، اور پھر اس کی گردن پہ گناہ باقی ہوں۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیں جو بہت عام لوگ اس میں مشکل میں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ سارے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ کون سے گناہ؟ جو میرے گناہ ہیں، جو میرے ذاتی گناہ ہیں، حقوقی گناہ نہیں بخشے جاتے۔ اب میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو کیا دعا کرنے سے وہ قرضہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ میں قرضہ نہیں دیتا ہوں، گناہ گار ہو گیا ہوں، لہذا تو میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ نہیں عزیزان گرامی، حقوقی گناہ نہیں معاف ہوتے، اور عجیب ہے اللہ اپنے حقوق کی نسبت ممکن ہے عفو درگزر کرے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں عفو درگزر نہیں کرتا ہے۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں یہاں تک ہے روایات میں کہ بعض جن کے معاملات آپس میں الجھے ہوئے ہوں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنے معاملات کو سلجھایا نہیں ہے، لیکن ان کی باقی نیکیاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام ان کے درمیان آئیں گے اور ان کے معاملات کو سلجھائیں گے۔ اب یہ سب کو تو سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں نہیں ہمیں معلوم، لیکن ہے روایات میں کہ اہل بیت علیہ السلام درمیان میں آ کر، جس طرح ہوتا ہے بڑے آتے ہیں، اگر کوئی دو لڑ پڑے آپس میں تو بڑا آتا ہے بھی چھوڑو بھائی کیا مسئلہ ہے، ہمارا احترام کرو، ہمیں دیکھ لو، ہماری سفید داڑھی کو دیکھ لو۔
بعض کو تو اہل بیت علیہ السلام اپنی نیکیاں دے کے اس کی جان چھڑوائیں گے، بھائی یہ میرا چاہنے والا ہے، ٹھیک ہے اس نے تیرا پیسہ دینا ہے، یہ لو ہماری نیکی لے لو۔ تو خوش بحال وہ انسان کہ جن کو اہل بیت کی نیکیاں ملی، اور خوش نصیب وہ جس کو اہل بیت نے اپنی نیکیاں دے کر چھڑوایا۔ لیکن دیکھیں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اب یہ سب کے اوپر لاگو ہو جائے گا، ہے بعض افراد ملے گا کہ مثلا روایت میں ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، تو وہ مڑ مڑ کے جو ہے وہ واپس دیکھے گا، تو کہا کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا دیکھتا ہے واپس، تو کہے گا کہ اللہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شاید تو مجھے بخش دے۔ تو کہا کہ اس کو واپس لے آؤ، اگرچہ یہ صحیح نہیں بول رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے تو میں اس کے کہنے کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ سب کے لیے ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں گناہوں کی نسبت انسان کو حساس ہونا چاہیے، اور معاملات کی نسبت بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان ذاتی گناہوں کی وجہ سے شاید اتنی مشکل میں نہیں آئے گا، وہ خدا کریم ہے وہ بخش دے گا، لیکن جو حقوقی گناہ ہیں، جو دوسروں کے ساتھ معاملات کے گناہ ہیں، جائیداد، کسی کی جائیداد ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی نہیں ہوتی بندے خدا اس گھر میں گھر کا بڑا ہوں، میں نے والد کے اتنی ہیلپ کی ہے، یہ سارا مکان تو میں نے بنایا۔ اچھا تو نے بنایا مکان، زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ زمین تو تمہارے والد کی تھی، والد نے قرضہ لے کے زمین خریدی، انہوں نے بنانا شروع کیا، بیچ میں آ کے رک گیا کام، آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا، آپ آئے والد کے ساتھ مل کے اس مکان کو بنا لیا، اب اس میں آپ کا شیئر ہے، اس شیئر سے کوئی انکار نہیں کر رہا، اور شریعت کے مطابق آپ کو شیئر ملنا ہے، لیکن اب یہ کہہ کر کے جی ہم نے بنوایا ہے۔ اور یہ ایک کیس ہے اس دنیا میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں، ہر جگہ پہ یہ ایک کیس ہے، آئے دن یہی مسائل ہیں۔ کیوں؟ انسان ہوس کا مارا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کتنی پراپرٹی ہے، کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 100 کروڑ کی ہو، 100 ارب کی ہو، لیکن اگر تیری ایک نماز اس میں نہیں ہو رہی تو یہ 100 ارب کس کام کا ہے؟ تیرے اعمال اس میں بات، غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، آپ نے 4 5 6 بہن بھائیوں کا حق مار لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے تھے، نہیں، یہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے، ان گناہوں کا تو عوض وہاں پہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی میں وہاں پہ پہنچا اور میری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی قرضہ نہیں اترا، تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اب میرے پاس جو کریڈٹ تھا وہ ختم ہو گیا، کہ اب الٹا کام شروع ہوگا، اب ان کے گناہ میرے کھاتے میں آنا شروع ہوں گے، ان کے گناہوں کی سزا مجھے کاٹنا پڑے گی۔ دیکھیں قیامت، یوم حساب، یہ کوئی دیکھیں نا، ابھی مولانا نے دعا مانگی، ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب یوم القیامہ۔ وہ آج جو ممبر پہ لوگوں کو کہتے ہیں نہیں شیعہ تو بخشے ہوئے ہیں، مگر وہ پڑھتے کیا ہے کہ حدیث کے ساتھ یہ جملہ کہ یا علی انت وشیعتکم الفائزون، کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ، بالکل شیعہ تو بنو امیر المومنین کے، امیر المومنین کا شیعہ غاصب ہوتا ہے، امیر المومنین کا شیعہ غاصب ہوتا ہے، جنہوں نے بی بی کا غصب کیا ان پہ تو ساری زندگی لعنتیں کرتے اور کرنی چاہیے، تو غاصب تو کوئی بھی غاصب ہو، غصب تو غصب ہوتا ہے، اور غصب کے احکام اتنے سخت ہیں، کہتے ہیں ایک وجب زمین، یہ ایک بالش زمین، اگر کسی نے کسی کی غصب کر لی تو قیامت میں 7 طبق نیچے جا کے اتنا بڑا توق آگ کا بنے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ روایات بھی سنانی چاہیے مومنین کو، بتانی چاہیے مومنین کو، تاکہ ماہ رمضان اگر اختتامی مراحل پر ہے تو خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حقوقی گناہ کو اصلاح کے ساتھ دور کر سکیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔